السلام علیکم جی۔ تو ابھی سحری کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں سحری۔ میرے ہسبینڈ اکثر کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ابھی ہم سے سیدھے منہ بات نہیں نہ کرتے، تو دیکھنا جب پیسہ آئے گا نا میں ان سب کو خرید لوں گا، پھر دیکھنا یہ ہمارے کیسے آگے پیچھے بھاگتے۔ تو مجھے ان کی یہ بات بہت زیادہ عجیب لگتی ہے، کیونکہ میں ایسی چیزوں کی قائل نہیں ہوں۔ میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ ہم نے ایسے لوگ کرنے ہی کیا ہیں جو ہم سے نہیں بلکہ ہمارے پیسوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ جڑے۔ ایسے لوگ تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم ان کو خریدیں یا اپنی حق حلال کی کمائی ان پہ انویسٹ کریں۔ میں نے بہت سی ایسی کہاوتیں دیکھی ہیں جو کہ ریئل لائف میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ مطلب بہت زیادہ کہاوتیں تو ہم سب کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، اور میں ایسی سب کہاوتوں کو غلط نہیں کہہ رہی، لیکن ان میں سے بہت سی ایسی کہاوتیں ہیں جن میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ بس ان کے لوگوں کے پیچھے لگے رہیں، ان کو خوش کرنے کی طرف لگے رہیں، پیسہ آئے گا تو سب کو خرید لوں گا، یا بہت سی ایسی چیزیں میں دیکھتی ہوں جن کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور ہم بھی ان کے پیچھے ایسے لگے رہے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو آپ کا نہیں بن رہا چھوڑ دیں اسے، اس کے اوپر اپنا آپ انویسٹ مت کریں۔ آپ اس کے اوپر اپنا آپ انویسٹ کریں جو آپ کا ہے، جو آپ کا مشکل وقت میں بھی ساتھ دیتا ہے، جو آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، جس کو نہیں فرق پڑتا کہ آپ امیر ہو یا غریب ہو۔ کیونکہ میرا کم عمری میں ہی لوگوں سے دل بہت زیادہ بھر چکا ہوا ہے، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کے پاس نہیں رہی، اور جو بچے بھی اپنے ماں باپ کے پاس نہیں رہتے وہ بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ دنیا کو اور حالات کو بہت اچھی طرح سے بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کے ماں باپ تھوڑی ہوتے ہیں جو ان کے لاڈ اٹھائیں، ان کو بچہ سمجھیں۔ مجھے آج بھی وہ دن بہت اچھی طرح سے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ اپنی امی سے دور ہوئی تھی، کیونکہ میں اپنی امی کے پاس ہی سوتی تھی، ان کے بغیر کبھی سوئی بھی نہیں تھی، میں ان کے بہت زیادہ کلوز تھی۔ اور جب انہوں نے مجھے اپنے سے دور کیا تو میں بہت زیادہ روتی تھی، میں بس دعائیں کرتی تھی کہ وہ مجھے یہاں سے آ کے لے جائیں۔ ایون کتنی دفعہ تو میں نے ان کو کہا بھی تھا، لیکن انہوں نے مجھے فون کرنا ہی چھوڑ دیا کہ کہیں یہ مزید ضد نہ کرے یا پھر کوئی باغی نہ ہو جائے۔ جب میں اسکول جانا شروع ہوئی تھی تو میں بالکل خاموش ہو کے بالکل بیٹھا کرتی تھی، حالانکہ میں اپنے گھر میں سب سے زیادہ بولنے والی لڑکی تھی۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے تم نے چپ کب کرنا ہے، اور پھر میری زندگی میں ایسا ٹائم آیا کہ لوگ پوچھتے تھے تم بولتی کیوں نہیں ہو۔ جو بھی مائیں بریک ٹائم اپنے بچوں کو لنچ دینے آتی تھی یا چھٹی ٹائم لینے آتی تھی، ان سے پوچھ رہی ہوتی تھی کیسا رہا آج کا اسکول۔ ان سب کو دیکھ کے میں بہت دل میں سوچتی تھی کہ کاش کہ میری امی بھی ایسے میرے پیچھے آتی، کاش کہ میں بھی اپنی ماں کے ساتھ گھر جاتی۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا، اور میری تمام کوشش رائگاں گئی، اور پھر میں نے بھی رہنا سیکھ لیا ان کے بغیر۔ اور جس عمر میں لڑکیوں کا بچپنا نہیں جاتا، اس عمر میں میں ایک پورا گھر سنبھال رہی ہوں اور 2 بچوں کو سنبھال رہی ہوں۔ میں ابھی بھی اپنی فیلوز کو دیکھتی ہوں تو ان میں سے کئی ایسی ہیں جن کو کہ گھر کا کام تک نہیں کرنا آتا، انہوں نے کبھی کوکنگ تک نہیں کی، کیونکہ ان کی مائیں کہتی ہیں کہ ابھی آپ بچیاں ہو، ابھی آپ نے نہیں کرنا۔ اس عمر میں میں سارا کچھ کر رہی ہوں۔ بچوں کی زندگی میں ماں باپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ بچوں کا کل کیسا گزرے گا یہ صرف ماں باپ کا رویہ ہی طے کر سکتا ہے۔ رزق صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو اس نے انسان دنیا میں بھیجا ہے اس کا رزق بھی اسے دے کر ہی ساتھ بھیجا ہے۔ لیکن رزق کے خدشات کی وجہ سے جب بچے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں تو جو قیامت بچوں پہ گزرتی ہے شاید ہی وہ کسی پہ گزرتی ہو۔ ہر بچے کی لائف ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی اور طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، ان کو اتنا فیل نہیں ہوتا، لیکن میں بہت ہی زیادہ سینسٹیو قسم کی لڑکی تھی اور اپنی امی سے بہت زیادہ اٹیچ تھی، سو ان سے دوری برداشت کرنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا، جس کا اثر میرے بہت بری طرح سے دماغ پہ پڑا تھا، اور آج تک بھی میں اس کا شکار ہوں، اور اس کا پتہ اب امی کو آ کر چلا ہے۔ مطلب وہ کہتی ہیں کہ آپ جیسی جتنی بھی بیٹیاں ہیں وہ اپنی ماؤں کے گھر سنبھالتی ہیں، ان کو کام نہیں کرنے دیتی ہیں، تو اب وہ مجھے بلاتی ہیں کہ تم میرے پاس آ جاؤ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے، اور اب میں کہتی ہوں امی جب ہمارا ٹائم تھا کہ ہم آپ کو کام کر کے دیں
تب آپ نے ہمیں اپنے پاس نہیں رکھا، اور اب ہم جب اپنے گھروں والی ہو گئی ہیں، اپنا کام اب ہم نے کرنا ہے، تو اب آپ کہتے ہیں کہ اب آپ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے پاس آ جاؤ، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت ہے، اور اللہ کرے کہ ہمیشہ سلامت ہی رہے، کیونکہ ماں باپ بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے۔ آج میرے ابو اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن اتنا آسرا ہے کہ ابھی ماں ہے، اور میری دعا ہے ان کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر قائم رہے۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں۔ آپ کا ایک سبسکرائب میرے لیے بہت زیادہ موٹیویشن کا سبب بنتا ہے، اور آپ نہیں جانتے کہ یہ موٹیویشن میری زندگی کو کیسے بدل سکتی ہے۔ لہٰذا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں۔ تو آج کا ولاگ کرتے ہیں یہاں پہ ختم، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔